بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل مجدہ کا بے انتہا لطف و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو یوں منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ بالخصوص میں حضرت قبلہ سید طاہر معصوم النقوی القادری حافظہ اللہ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے کم علم شخص کو آج گفتگو کا موقع عطا فرمایا۔ میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز مفکر اسلام اور حکیم الامت جناب حضرت علامہ اقبال کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال جب اپنی حکمت کے عروج پر پہنچے تو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر تم کسی کو گرا ہوا دیکھو، اگر تم دیکھو بالخصوص آج کے دور میں ہماری نوجوان نسل ہماری آنکھوں کے سامنے تیز رفتاری سے گمراہیوں کی دلدل میں دستی چلی جا رہی ہے، تو اقبال نے فرمایا اگر تم گرے ہوئوں کو اٹھانا چاہو تو واحد راستہ جس میں کامیابی کی بنیاد ہے، کامیابی کی ضمانت ہے، وہ راستہ عشق کی قوت ہے۔ اگر تم عشق کی قوت سے چاہو تو گرے ہوئوں کو اٹھا سکتے ہو، پست کو بالا کر سکتے ہو۔ اور جب تم دیکھو کہ تمہارے اطراف و اکناف میں گمراہیوں کی تاریکیاں چھا چکی ہیں اور تم تاریکی کو اجالے میں بدلنا چاہو، اندھیرے کو روشنی میں بدلنا چاہو، تو دہر یعنی کائنات، تو دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، تو اجالا فقط اسم محمد کی بدولت ہوگا۔ تو اب میں اقبال کے پیغام عشق کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب تک کسی ذات سے متاثر نہیں ہوتا تو اس کے دل میں اس ذات کے لیے محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب محبت نہیں آتی تو عشق کہاں سے آئے گا؟ عشق تو محبت کی انتہا ہے۔ تو جو اقبال نے کہا کہ قوت عشق سے، اب میں آپ کو اس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ عشق پیدا کیسے ہو، محبت کا جذبہ دل میں سمائے کیسے۔ اس کے لیے انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کسی ذات سے متاثر ہو۔ متاثر انسان تب ہوتا ہے جب کسی کی شکل و صورت کا حسن اس کے دل کو موہ لے۔ تو آج کی اس مختصر سی گفتگو میں میں چاہوں گا کہ اپنے احباب اور بالخصوص بچے بیٹھے ہیں، نوجوان نسل بیٹھی ہے، ان کو میں یہ بتلاؤں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا۔ امام نبہانی محدث ہیں، اپنی حدیث کی کتاب الانوار المحمدیہ میں روایت کرتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کا حسن اتنا جوبن پہ تھا، اتنا حسن کا کمال تھا کہ میں بے ساختہ ہو کر حضور کے پاس بھی نہ جا سکی، اور بہت وقت گزر گیا میں محمد مصطفیٰ کے پاس کھڑی رہی، پھر ہوش سنبھالا، قریب گئی تو قریب جا کر میں نے حوصلہ بندھاتے ہوئے اپنا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر رکھا۔ جب محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر اپنا ہاتھ رکھا تو حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھیں کھول لیں اور مجھے دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ فرماتی ہیں واللہ میں نے محمد مصطفیٰ کی آنکھوں سے ایک نور نکلتا دیکھا اور اس نور نے آسمان کی بلندیوں کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ پھر حضرت براء بن عازب صحابی رسول ہیں، صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 میں حدیث کا نمبر آتا ہے 3359۔ حضرت براء بن عازب سے کسی نے پوچھا کہ اے صحابی رسول، آپ نے تو مصطفیٰ کو دیکھا تھا، حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس کیسا تھا؟
میں نے سنا ہے کہ تلوار کی مانند تھا، کہ جس طرح تلوار میں چمک ہوتی ہے، تو کیا حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس میں بھی چمک ہوا کرتی تھی تلوار کی مانند؟ تو آپ کہتے ہیں لا، نہیں، حضور کا چہرہ اقدس تلوار کی طرح نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس بل مثل القمر، 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ دلکش اور حسین تھا۔ پھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند تھا، اور میں ایک لمحے 14ویں کے چاند کو دیکھتا، دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ رنگ کی دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ امام ترمذی نے اپنی جامع صحیح میں اس حدیث کو نقل کیا، حدیث صحیح، اور جامع ترمذی کی جلد 5 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2811۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند، اس کا حسن بھی حضور کے حسن کے آگے ماند پڑ رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا حسن 14ویں رات کے چاند پر بھی بازی لے گیا، اور میں حضور علیہ السلام کو تکتا رہ گیا حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو۔ اسی موقع پر کسی نے کیا خوب لکھا کہ ہجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، میں تا بے ادبی ہو جاوے، جے پاوے سونا ہاتھ پھلانو، ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، جے کھولے سونا ول زلفاں دے، راہی راہ پل جاوے، آزم ایڈا سوہنا ماہی، سانو کدرے نظر نہ آوے۔ پھر حضور علیہ السلام کے جمال اور حسن کو جب حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا، صحابی رسول، وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں باقاعدہ پہلی نعت لکھی، اور یہ روایت بھی میں امام نبہانی کی ایک حدیث کی کتاب ہے الجواہر البہار، وہاں سے نقل کر رہا ہوں، مستند روایت۔ حضرت حسان پہلی نعت لکھتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس سامنے، قربان جائیے ان کو کیا سنگتیں نصیب ہوئی تھی۔ تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین لم ترکت عینی، ان آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ واجمل منک لم تلد النساء، اور آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، فرماتے ہیں یا رسول اللہ در حقیقت آپ کے رب نے آپ کو ہر عیب اور ہر نقص سے، بے عیب اور ہر نقص کو دور کر کے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں حضور کانک قد خلقت کما تشاء، یہ بڑی خوبصورت اور لطیف بات ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں حضور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ کی چاہت کے عین مطابق حضور نے اللہ نے آپ کا چہرہ اقدس پیدا فرمایا، جیسا آپ چاہتے گئے اللہ آپ کی صورت بناتا گیا۔ کانک قد خلقت کما تشاء۔ اور یہاں پر میں گفتگو کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا، چونکہ وقت قلیل ہے اور بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے اپنی حاضری دینی ہے، تو ایک انتہائی ایمان افروز روایت میں یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ محدث امام زرقانی، اور امام زرقانی صحیح البخاری کے شارح ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، تو مستند روایت دینے جا رہا ہوں۔ امام زرقانی اپنی کتاب المواہب للدنیا میں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت طارق بن عبداللہ ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی اسلام قبول نہ کیا تھا، میرے اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے ہمارا قافلہ مدینۃ المنورہ کے باہر رک گیا، اور ہم نے مدینہ کے باہر ایک نورانی شخصیت کو اپنے لشکر کی طرف، اپنے قافلے کی طرف آتے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے خبر نہ تھی کہ یہ نورانی چہرے والے محمد مصطفیٰ ہیں۔ فرماتے ہیں جب حضور آ گئے تو ہمارے قافلے میں ایک سرخ رنگ کی شباہت والا ایک اونٹ تھا، بڑا قیمتی تھا۔ کہتے ہیں حضور کو وہ اونٹ پسند آ گیا، اور حضور نے وہ اونٹ ہم سے خریدنا چاہا، تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس اس وقت قیمت نہ تھی کہ وہ اونٹ کی مکمل قیمت ادا کر دیتے۔
المواہب الدنیا کی حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے ہم نے وعدہ کر لیا، حضور نے ہم سے وعدہ کر لیا، سودا ہو گیا، اور حضور علیہ السلام اونٹ لے کر چل دیے، طے ہو گیا کہ بعد میں لوٹا دیں گے رقم۔ کہنے لگے کہ کچھ وقت گزرا، ہمارا قافلہ مدینہ کے باہر تھا، تو قافلے کے لوگوں میں چہ مگویاں ہونے لگیں کہ ہم تو اس شخص کو جانتے نہ تھے، ہم نے آخر اپنا اونٹ اس کو کیسے دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے قافلے کے سالار کی بیوی، وہ جب اس نے چہ مگویاں سنی تو وہ آ گئی اور آ کر لوگوں سے کہنے لگی کہ تم یہ چہ مگویاں بند کر دو، کیونکہ میں نے اس شخص کے چہرے کو دیکھا ہے، واللہ میں قسم کھاتی ہوں خالق کی کہ اس کے چہرے پر وہ انوار و تجلیات کا ظہور تھا کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں کرے گا، وہ قیمت لوٹائے گا، اس کی ضمانت میں لیتی ہوں۔ وہ جانتی نہ تھی کہ وہ کون ہے، بے جانے فقط دیکھا حضور کو، حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر موجود وہ انوار و تجلیات کا ظہور تھا کہ وہ قائل ہو گئی کہ حضور دھوکہ نہیں دیں گے۔ اب یہاں پر میں بالکل مختصراً اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ صحابی رسول کا آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو کم و بیش 10 برس حضور علیہ السلام کی صحبت ملی، حضور علیہ السلام کے گھر میں حجرہ مبارک میں آپ کو حضور علیہ السلام کی غلامی کا شرف ملا۔ حضرت انس بن مالک، صحیح مسلم صحاح ستہ کی ایک معتبر درجے کی کتاب ہے حدیث کی، تو صحیح مسلم کی جلد 2 اور حدیث کا نمبر ہے 257۔ اس میں روایت آتی ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک روز ہمارے گھر تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام نے جب آرام فرمانا چاہا تو گرمی کے دن تھے، تو حضور کو پسینہ آنے لگا، تو فرماتے ہیں کہ جب حضور کا پسینہ ٹپکتے دیکھا تو میری والدہ ام سلیم نے ایک برتن لائی اور برتن میں حضور کا پسینہ اقدس جمع کرنے لگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ قرآن کی کس آیت میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے محبوب کا پسینہ جمع کرو، کس حدیث میں حضور نے حکم دیا تھا کہ میرا پسینہ جمع کرو؟ نہ حکم قرآن تھا نہ حکم حدیث تھا، فقط یہ انس بن مالک کی والدہ کا عشق تھا۔ آپ نے حضور کے پسینہ اقدس کو بھی زمین پر گرنے سے اس کو گوارا نہ کیا، تو فرماتے ہیں میری والدہ نے پسینہ جمع کر لیا، اور جمع کر کے انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جب ہمارے علاقے میں کوئی مریض ہوتا تو اس مریض سے اس کا علاج فرماتی حضور کے پسینہ اقدس سے۔ اور حضرت انس بن مالک نے مرتے وقت وصیت فرمائی کہ جب میں مر جاؤں، انتقال کر جاؤں، تو میرے کفن اور میری میت کی خوشبو کے لیے حضور کا وہ پسینہ اقدس استعمال کیا جائے۔ یہ ہے وہ عشق کے صحابہ جو صحابہ اکرام کو حضور علیہ السلام کی ذات میں فنا کیے ہوئے تھا، اور یہی وہ عشق تھا کہ جب غزوہ بدر کا معرکہ ہوا تو دشمن کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ مسلمانوں کے پاس اونٹوں اور گھوڑوں کی تعداد 10 سے بھی کم تھی، تلواروں کی تعداد بھی 10 سے کم تھی، جو مقابلے میں تھے وہ 1000 سے زیادہ تھے، مسلمان فقط 313 تھے۔ تو لڑنے کے لیے اسباب نہیں تھے، اسلحہ نہیں تھا۔ صحابہ حضور کے پاس آتے اور حضور ان کو درخت کی ٹہنیاں دیتے حضور صحابہ کو۔ اور یہ وہ صحابہ کا عشق ہی تھا کہ کسی ایک صحابی نے بھی حضور سے نہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، دشمن کی تعداد تو 3 گنا زیادہ ہے، وہ اسلحے سے لیس ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کسی نے نہ پوچھا، چونکہ سب کا ایمان تھا حضور کی ذات پر کہ حضور چونکہ دے رہے ہیں تو ان ٹہنیوں میں بھی تلوار سے بڑھ کے طاقت ہے۔ تو آج اس دور کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، بالخصوص اپنی نئی نسل کو، اس ٹیکنالوجی کے فتنے میں حضور علیہ السلام کی ذات سے جوڑیں تاکہ گمراہیوں کی دلدل میں ان کو دھنسنے سے بچایا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔